اچھا مجھے ایک آپ سے بات اور پوچھنی ہے، یہ میرا آپ کو دیکھا مشاہدہ ہے، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایک سطر پر مبنی، یعنی کہ کوئی ایک بالکل سنگل اسٹیٹمنٹ پر مبنی اعتراض پیش کیا جائے گا گاندھی صاحب کی فکر کے متعلق، جو انہی 23 اعتراضات میں سے ہوگا۔ اب جو گاندھی صاحب کے فکر کو فالو کرنے والے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کا جب جواب دینے بیٹھتے ہیں تو کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ کیا وہ پہلے 6 سے 7 گھنٹے کی ریکارڈنگ کو سنیں، اس کو حفظ کریں، پھر جا کر وہ جواب دیں، یا ریکارڈنگ کسی کو سنائیں؟ یعنی آج کے زمانے میں تو انسان کہتا ہے بھائی ایک سطر پر مبنی اعتراض کر رہا ہوں تو آپ جواب بھی ایک سطر پہ دیجیے نا۔ یہ اتنا لمبا چوڑا اسپیچز سننے کا ٹائم میں آج کے زمانے میں نکالوں کیسے؟ جی اگر آپ کے وہاں پاس پر لوگوں کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا جی اگر تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ گھر پہ بیٹھیں، آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ آپ آ کر اعتراضات کا جواب دیں؟ اور اگر آپ کو جواب دینے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پہلے سمجھے تو صحیح کہ اعتراض پیدا کہاں سے ہو رہا ہے، اور جواب دینے والا اگر اس نقطہ نظر کا قائل نہیں ہے تو اس کا فریم آف ریفرنس کیا ہے، اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے اس موقف میں، اس میں کیا وہ کنسسٹنٹ ہے، ہر جگہ پہ اپنے اسی اصول کا اطلاق کرتا ہے؟ تو اس میں دیکھیے ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی مثال کے طور پہ کوئی اس طرح کا مکتب فکر، کوئی مسئلہ، کوئی یہ چیزیں بنا لی ہیں، جتھا منظم کر لی ہے، اب ہمارے کارکنان جا کے مولویوں سے سینگ اڑا کے ان کو جواب، ان کارکنان کے سینے پر یہ بوجھ ڈالا کس نے ہے؟ ان کے کندھوں پر یہ بار لادا کس نے ہے کہ آپ جا کر لوگوں کو اعتراضات کے ایک ایک لائن میں جواب دیں؟ عام آدمی جو ہے وہ اپنے دائرہ علم تک محدود رہتا ہے اور دائرہ عمل تک محدود رہتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارا کام ہے امت کے جو علم ہے اس کو اعلیٰ علمی سطح پر ایڈریس کرنا۔ ان کے پاس بہت ٹائم ہے، وہ کرتے یہی ہیں، وہ 24 گھنٹے اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان کے اسلاف نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، اس میں اپنا استدلال اس میں بیان کیا کہ آپ کے خیال میں انہوں نے ایک لائن میں اپنا عقیدہ یا اپنا استدلال بیان کر دیا۔ وہ بھائی ہم جب اعتراض پہ غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی ہزاروں صفحات مطالعہ کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے استدلال کو اس محکم انداز میں پیش کیا ہے۔ نزول مسیح ایک عقیدہ ہے، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن کبھی جائیے اہل روایت کے ذرا اس کے استدلال کو پڑھیں، یعنی کتابوں کی کتابیں ہیں جو اپنے اس استدلال کو محکم کرنے کے لیے انہوں نے لکھ دی ہیں۔ تو میرے پاس بھی بہت ٹائم ہے، ان کے پاس بھی بہت ٹائم ہے، تو ہم ان لوگوں کو اعلیٰ علمی سطح پر ایڈریس کر رہے ہیں جو ہے۔ اس استدلال کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک عام آدمی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کا بھی ون لائنر سنتے ہیں، میرا بھی ون لائنر سنتے ہیں، تو اگر میری بات پر اعتماد ہے تو خاموشی سے عمل کیجیے، ان کی بات پر اعتماد ہے تو خاموشی سے عمل کیجیے۔ آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ ان کا ون لائنر سن کے میرے پورے کے پورے استدلال کو ون لائن میں ان کو بتا کے قائل کرنا چاہتے ہیں، تو نہ یہ آپ کا منصب، نہ یہ آپ کی صلاحیت، نہ یہ آپ کی ذمہ داری، نہ یہ آپ کا کام۔ یہ کام اہل علم علماء کا ہوتا ہے کہ وہ علم کی سطح پر اس استدلال کو ریفیوٹ کرے۔ عام آدمی اگر کھڑا ہوا ہے تو دونوں کا تجزیہ کر کے اپنا سکتا ہے رائے کو، اس کے ذمہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ جا کر ہماری باتیں سن کے لوگوں کو قائل کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم پر تنقید کرنی ہے اس کے لیے تو یہ فریضہ ہے، مطلب یہ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ہماری بات پہلے سنے پھر تنقید کرے، اس لیے کہ ون لائنر جو ہوتا ہے وہ تو نتیجہ بیان کیا جاتا ہے، کیا ون لائن میں استدلال بھی بیان کیا جاتا ہے؟ اچھا استدلال ون لائن میں بیان کر دیا تو استدلال کا طریقہ کیا ہے، کیسے استدلال کیا گیا ہے، کیسے پورا کا پورا دین کا فریم آف ریفرنس اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیسے احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اس پہ جو علمی عقلی کامن سینس کے اشکالات ہیں میں اس کو کیسے حل کرتا ہوں، تو یہ ساری بحث آپ کو سننی پڑے گی اگر آپ میرے اوپر اعتراض کرنے آ رہے ہیں، ورنہ آپ جائیے کسی کوئی اور کو اینٹ پتھر مارے جنہوں نے ون لائنر کہا ہو۔ ہمارا ایک پرنسپلڈ اپروچ ہے، ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے، ایک مدرسہ فکر ہے، اس کے اصول و مبادی ہیں، اس میں کھڑے ہو کے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کو ون لائنر لے کے تنقید کرنی ہے، معاشرے میں جائیے تنقید کیجئے، وہ لوگ خود اگل کے پھینک دیں گے، اس تنقید کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ جو عام آدمی بھی سن رہا ہوگا وہ کہے گا بھائی وہ یہ بات کرتے نہیں اس طرح آپ اس کو بیان کر رہے ہیں۔